بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 184واں دن 4 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری سے کون ناواقف ہوگا؟ ساری دنیا ان کی شجاعت و دلیری کا اعتراف کرتی ہے۔ شروع اسلام میں مسلمان کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی الاعلان ہجرت کی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور بہت سارے تیر ہاتھ میں لیے بیت اللہ کے پاس آئے اور اطمینان سے طواف کیا، اور پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر مشرکین کی ایک ایک ٹولی میں گئے اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کے مرنے پر روئے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مکہ سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی آپ رضی اللہ عنہ کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا ٹھیک ہونا۔ جنگ خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا تھوک مبارک لگا دیا تو وہ اسی وقت اچھی ہو گئی، گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، زکوٰۃ کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا، ان یعنی یمن والوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالی نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ فائدہ، اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا۔ اس دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس میں دونوں جہاں کی بھلائی طلب کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچائیے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، شوہر کی خوشی پر جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سچی گواہی کو چھپانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس یعنی گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکہ کے سودا ہے۔ فائدہ، جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے،
اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قبر میں ہی ٹھکانے کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملیں تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ فائدہ، بچہ کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اپنے اوپر اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تقدیس یعنی سبحان الملک القدوس کو لازم کر لو، اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال ہوگا اور وہ گواہی دیں گی۔ ہرگز اس میں کوتاہی اور غفلت مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے اجر و ثواب سے بھی محروم رہ جاؤ۔